کی اور بھی بڑی رحیمی و کریمی بے نیازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور بآسانی اور تیسرا عشرہ بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی دین ہے۔ خطبے کے اندر جو آیت جو سورت آپ حضرات کی خدمات میں پیش کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جانتے ہو کہ ہم نے قرآن کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور قرآن نے صاف واضح الفاظ میں بیان فرمایا، وہ قدر والی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمان سے زمین پر ملائکہ کے لشکر کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ اس رات میں جو بھی بندہ عبادات میں، دعاؤں میں، نماز میں لگا ہوا رہتا ہے، اور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں دعا کرتے ہیں۔ بہرحال رات شب قدر والی رات، جس کو میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات ہی کو شب قدر ہے۔ 27ویں رات کو شب قدر نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کرو۔ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ اب رمضان مبارک کا آخری عشرہ بہت ہی اہم اور عظمتوں والا، اور حدیث کے اندر آتا ہے جس کو شب قدر کی رات مل جائے گویا اس نے ساری زندگی عبادت کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بعض حضرات علماء نے یوں لکھا ہے کہ شب قدر کی ایک رات 80 سال یعنی 80 سال عبادت کرنے کے برابر، بعضوں نے 80 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور شب قدر والی رات کو، اس مہینے کو کیوں اتنی مکرم بنایا، اتنی معظم بنایا، اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اللہ نے نازل فرمایا۔ اس قرآن کے بدلے، اس قرآن کی وجہ سے اس رات کو، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا، معظم بنایا، فضیلت والا بنایا۔ تو یہاں پر قابل غور نقطہ ہے، جس کی نسبت ایک قرآن کی نسبت رات سے، یعنی قرآن سے رات کی نسبت ہو گئی، قرآن سے اس مہینے کی نسبت ہو گئی۔ اللہ نے ان کی اس مہینے کی، اس رات کی قدر کو بڑھا دیا۔ اب ذرا قابل غور ہے، ذرا سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، اگر ایک بندے کی نسبت قرآن سے ہو جائے، ایک بندے کا تعلق قرآن سے ہو جائے، ایک بندے کا رشتہ قرآن سے ہو جائے، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا کیا مقام عطا فرماتا ہے، اس کی قدر کتنی بڑھاتا ہے۔ ذرا سوچنے اور سمجھنی چاہیے۔ یہاں رات سے نسبت ہو گئی، یہاں مہینے سے نسبت ہو گئی، اللہ نے اس رات کو، اس مہینے کو اتنی بڑی فوقیت عطا فرمایا، اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا۔ اگر بندہ ہے، اگر بندے کی اس قرآن سے نسبت ہو جائے تو اس کی کیا اہمیت اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں ہوتی ہے۔
قرآن بڑی قدر والی کتاب ہے، اور دنیا کی تمام کتابوں سے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے کتابات نازل فرمایا تمام کتابات کی سردار قرآن ہے۔ جس نے اس کو لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس کو جھٹلایا وہ بندہ دنیا اور آخرت میں ناکام رہتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ بہرحال اس ٹاپک پر مجھے شب قدر میں بیان کرنا ہے۔ میں آج کا جمعہ یہ قدر والی رات، احادیث کے اندر آتا ہے کہ شب قدر والی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ شب قدر والی رات میں اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آتے ہیں، بندوں سے کہتے ہیں ارے میرے بندے، تو نے نماز میں اپنا وقت لگا رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اے میرے بندے میں نے سب کو قبول کر لیا۔ اور خود اللہ تعالیٰ اعلانات پر اعلان کرتے ہیں ارے میرے گنہگار بندے، مانگ مجھ سے، آج تو کیا مانگنا چاہ رہا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج تیرا دل میرے طرف متوجہ ہے، میں تیرے طرف متوجہ ہوں، مانگ لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارے میرے بندے مانگ، اگر تجھے روزی کی تنگ دستی ہے آج مانگ لے، میں فراغ دستی عطا فرماتا ہوں اور تیری تنگ دستی کو دور کر دیتا ہوں۔ ارے میرے بندے مانگ لے، آج اگر تو بیمار ہے تو میں تجھے صحت یاب بنا دیتا ہوں۔ ارے میرے بندے مانگ لے، اگر تو قرض دار ہے تو میں تیرے قرض کے شکلیں صورتیں بھٹنے کے نکال دیتا ہوں۔ ارے میرے بندے تو سیاہ کار بن چکا ہو، گنہگار بن گیا ہے، اگر تو آج بیٹھ کر مجھے سے مانگ، یا اللہ معافی، یا اللہ توبہ، میں کہتا ہوں ارے میرے بندے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے ایسے راتوں میں۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عملوں سے بھی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی 90 پر 9 آدمیوں کو قتل کیا، اس کے دل میں احساس ہوا میں نے جرم کیا ہے، قتل کیا ہے، اور مجھے اللہ معاف کرے گا یا نہیں۔ ایک یہودی راہب کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے ارے میں نے 90 پر 9 قتل کیا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ وہ راہب کہتا ہے ارے تو میرے دربار سے اٹھ کر چلے جا، تو تو بڑا نحوست والا، تو تو بڑا گنہگار آدمی ہے، اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں فرماتا، تیرے توبہ کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ پھر اس کو اور مزید غصہ آیا اور اس یہودی راہب کو بھی، یہودی عالم کو بھی قتل کر دیا۔ 100 آدمیوں کا قتل کا ذمہ دار، 100 آدمیوں کا قتل کیا ہوا آدمی، پھر اس کے دل میں احساس جاگتا ہے میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، شاید اللہ مجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ پھر تلاش میں نکلتا ہے، ایک آدمی کے پاس جا کر پوچھتا ہے ارے بتائے کیا میرے گناہ کا معاف ہونے کا کوئی راستہ ہے، توبہ قبول ہونے کا کوئی راستہ ہے، ذریعہ ہے؟ تو اس نے کہا ارے ہم نے سنا ہے کہ مدینۃ المنورہ میں نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں اور مبعوث ہو چکے ہیں، جائیے مدینہ جائیے، وہاں جا کر کے معلوم کیجیے، کوئی راستہ توبہ کا دروازہ کھل جائے گا، کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی اس بات کو سنتا ہے دل میں تسلی ہوتی ہے کہ میں مدینہ جاؤں اور مدینے کا رخ اختیار کر رہا ہے۔ سوچئے کہ ایک آدمی گنہگار جس کے گناہوں کا معاف ہونے کا جو ہے راستہ کھل رہا ہو اور اس کے دل میں کیا تڑپ ہوگی، اور تڑپتا ہوا مدینے کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر کوئی دم مار نہیں سکتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔
اللہ کے فیصلوں میں اور ساری دنیا مل کر اور اس کو ہلا نہیں سکتی ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور ہر چیز پر اسی کی قبضہ قدرت ہے، اور راستے میں اچانک جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ ادھر جنت کے فرشتے، ادھر دوزخ کے فرشتے۔ جنت کا فرشتہ جنت میں لے جانا چاہتا ہے، اور دوزخ کا فرشتہ کہتا ہے نہیں، یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، یہ بڑا مجرم ہے، یہ بڑا گنہگار ہے، نہیں میں دوزخ میں لے جاؤں گا۔ اور یہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتی ہیں، اور اس کا راستہ جو حق کے لیے طے ہوا ہے اور اس کو ناپا جائے، تو جب وہ راستے کو ناپا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار بندے کا راستہ حق کی طرف جو نکلا تھا وہ کم تھا۔ اللہ نے فوراً جو ہے اس فیصلے کو، اس لاش کو آگے بڑھا دیا، اور کہتا ہے ارے میرے بندے نے اور حق کی تلاشی میں ابھی توبہ نہیں کیا، توبے کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ نے اور اس کے حق کے فاصلے کو دور کر دیا، جنت عطا فرما دیا۔ ارادہ کرو اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ارادے پر اور سوچ پر اللہ نے اس کو جنت عطا فرما رہا ہو۔ اب ایسے طاق راتیں، ایسے مقدس راتیں، ایسے قدر والی راتیں، جب اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آ کر مغفرت چاہنے والے کی مغفرت کرنے کے لیے، توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرنے کے لیے، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ رہا ہو، تو سوچئے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے رات کی کس طرح قدر کرنی چاہیے۔ حضرت روح الامین جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم شب قدر والی رات میں توبہ اور عبادات، دعائیں، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار اور جو بندے کرتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، سلام کہتے ہیں، اور تم کو سلام ہو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے دربار میں کہتے ہیں یا اللہ تیرے فلاں بندے نے تیرے فلاں مقام پر تیرے اس طریقے سے دعاؤں میں اپنا وقت لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبرائیل اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان بندوں کی مغفرت کر دیا ہے۔